اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق فرمائی؟ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کی تخلیق فرمائی وہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمائی۔ اس وقت نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ آسمان تھا، نہ زمین، نہ فرشتے تھے، نہ انسان تھے، نہ جنات تھے، کچھ بھی نہ تھا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب فرمایا کہ فرشتے تھے، نہ آدم تھا، نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ اور میرے امام عشق و محبت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہی خوب فرمایا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ حدیث پاک میں موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تیرے نبی کو نور کو پیدا فرمایا، یعنی مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ چاند تھا، نہ سورج، نہ انسان تھے، نہ فرشتے تھے، کچھ بھی نہ تھا۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کو نقل فرمایا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، انا من نور اللہ وکل الخلائق من نوری۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری کائنات میرے نور سے ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ کیا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت نورا بين يدي ربي قبل خلق آدم ب14,100 عام، یعنی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے رب کے حضور ایک نور تھا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، روح اور جسم کے درمیان تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ یہاں پر ایک حدیث پاک سنا دوں، اس کے بعد میں اپنے اصل موضوع پر آؤں گا۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاضر خدمت ہوئے اور میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ میری عمر کتنی ہے، لیکن ہاں یا رسول اللہ اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک تارا 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا تھا، ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا تھا، روشن ہوتا تھا، اور میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جب اس بات کو سنتے ہیں، میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا جبریل وعزت ربی انا ذالک الکوکب، اے جبرائیل میرے رب کی عزت کی قسم وہ تارا کوئی اور نہیں بلکہ وہ تارا میں خود ہی تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ کہہ رہے تھے، جب یہ اپنی عمر کا اندازہ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک تارا چوتھے حجاب میں 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا تھا اور میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام خیال کرتے ہوں گے کہ آج میں بہت لمبی عمر بیان کر رہا ہوں، لیکن میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی پتا چل گیا کہ اللہ اکبر، یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو مجھ سے بھی کئی ہزار سال پہلے کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن،
اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اللہ اکبر وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور جانتے ہیں میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا، اور حضرت آدم علیہ السلام جو مسجود ملائکہ کے مرتبے سے مشرف ہوئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی وجہ سے تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی کو رکھا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی چمکنے لگا، اور فرشتوں نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا وہ نور محمدی کی وجہ سے تھا۔ اس کو حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے۔ اب آؤ اصل موضوع پر آتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی کو رکھا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی چمکنے لگی اور فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اللہ اکبر، پھر وہ نور محمدی حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی سے ہوتے ہوئے حضرت شیس علیہ السلام کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی پیشانوں کو چمکاتا ہوا وہ نور محمدی حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی کو چمکاتا ہوا وہ نور محمدی سام کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا۔ سام کی پیشانی کو چمکاتا ہوا وہ نور محمدی یافس کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا۔ یافس کی پیشانی کو چمکاتا ہوا وہ نور محمدی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی کو چمکاتا ہوا وہ نور محمدی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا، اور اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی کو چمکاتا ہوا وہ نور محمدی قیدار کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا۔ قیدار کی پیشانی کو چمکاتا ہوا عدنان کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا۔ عدنان کی پیشانی کو چمکاتا ہوا معاد کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا، اور معاد کی پیشانی کو چمکاتا ہوا نزار کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا۔ نزار کی پیشانی کو چمکاتا ہوا مزر کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا۔ مزر کی پیشانی کو چمکاتا ہوا الیاس کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا، اور الیاس کی پیشانی کو چمکاتا ہوا مدرکہ کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا۔ مدرکہ سے خزیمہ کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا، اور خزیمہ سے کنانا کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا۔ کنانا سے نظر کے پیشانی میں جلوہ گر ہوا۔ نظر سے مالک کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا، اور مالک سے فہر کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا۔ فہر سے غالب کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا، اور غالب سے لوئی کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا۔ لوئی سے کعب کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا، اور کعب کی پیشانی کو چمکاتا ہوا وہ نور محمدی مرہ کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا۔ مرہ سے کلاب کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا۔ کلاب سے قصی کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا۔ قصی سے عبد مناف کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا، اور عبد مناف سے ہاشم کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا، اور ہاشم سے عبد المطلب کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا، اور عبداللہ کی پیشانی سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا۔ اللہ اکبر، یہ نور محمدی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا، اور جب یہ نور محمدی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبصورتی میں چاند لگ گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے چہیتے بیٹے تھے، سب سے لاڈلے بیٹے تھے، اور حسن و جمال کی آپ پیکر تھے، لیکن نور محمدی آتے ہی آپ کے حسن و جمال میں چاند لگ گیا۔ قریش کی ساری عورتیں آپ کے حسن و جمال پر فریبتہ تھی اور آپ کے ساتھ شادی کی خواہش مند تھی، لیکن حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ایسی لڑکی کی اور ایک ایسے دلہن کی تلاش میں تھے جو حسن و کمال کے ساتھ کمال سیرت میں بھی ممتاز ہو، کمال سیرت میں بھی افضل ہو۔ حضرات محترم، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی میں جب نور محمدی جلوہ گر ہوا نا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کہیں جاتے تھے تو چرند پرند پروں کے ذریعے سے آپ کو سلام کرتے تھے، اور یہودی جو تھے نا وہ کچھ علامتوں کے ذریعے سے کچھ نشانیوں کے ذریعے سے وہ جان گئے تھے کہ یہ عبداللہ جو ہے یہ نبی آخر الزمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہے۔ تو ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی مرتبہ مارنے کی کوشش کی، کئی مرتبہ آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کی، اور ایک مرتبہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کے غرض سے آپ جنگل کی طرف گئے اور یہودیوں نے آپ کو دیکھا اور ان علامتوں کے ذریعے سے وہ پہچان گئے کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہے۔ تو ان یہودیوں نے ایک بہت بڑی جماعت لے کر آئے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دھوکے میں تنہائی میں آپ کو مارنے کی کوشش کی۔ اللہ اکبر،
لیکن جس طریقے سے ہر مرتبہ اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد فرمائی، اس بار بھی اللہ رب العزت نے اللہ اکبر غیب سے اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد فرمائی۔ اور حدیث پاک میں موجود ہے کہ اللہ اکبر غیب سے ایسے لوگ نمودار ہوئے جو انسانی شکل صورت سے الگ تھے، وہ آئے اور ان یہودیوں کو وہاں سے مار کر بھگایا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حفاظت کی، اور بحفاظت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر تک پہنچایا۔ اور جس دن یہ واقعہ جنگل میں ہوا تھا، اس دن وحب بن مناف اس جنگل میں موجود تھا اور انہوں نے اپنے آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا تھا۔ عبد مناف حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ بہت محبت کرتا تھا، اور جب یہ واقعہ انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تو وحب بن عبد مناف کے دل میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اور بھی زیادہ محبت پیدا ہو گئی، اور گھر آ کر انہوں نے یہ مصمم ارادہ کر لیا، یہ پکا ارادہ کر لیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی عبداللہ سے ہی کروں گا۔ ادھر وحب بن عبد مناف اپنے کچھ دوستوں کے ذریعے سے یہ پیغام حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچایا۔ حضرت عبد المطلب، خدا کی شان دیکھیں، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لڑکی کے تلاش میں تھے، جیسے دلہن کی تلاش میں تھے، وہ ساری خوبیاں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھی۔ جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ پیغام پہنچتا ہے تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی اس پیغام کو قبول کرتے ہیں، اس پیشکش کو قبول کرتے ہیں، اور پھر 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت آمنہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ نور محمدی حضرت عبداللہ کی پشت سے، حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحم میں قرار پایا۔ یاد رکھے، یہ نور محمدی جہاں جہاں سے گزرا، ان تمام جہاں کو چمکاتا ہوا اور روشن کرتا ہوا گزرا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی ہمارے حضور کے نور سے چمکی، اور جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نار نمرود پر بھی محفوظ رہے۔ نمرود کی جلائی ہوئی آگ آپ کے لیے گل گلزار بن گئی۔ اور جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے جو محفوظ رہے، 3 مرتبہ چھری چلائی، لیکن چھری کی کیا مجال کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی جلوہ گر تھا، اور چھری کے نیچے بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام محفوظ رہے۔ تو نور محمدی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جہاں چاہا پاک صلبوں سے پاک رحمت تک اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نور کو منتقل کرتا رہا، اور یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں سے گزرا، اس جہاں کو چمکاتا ہوا اور روشن کرتا ہوا گزرا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بھی ہمارے حضور کے نور سے چمکی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت بھی ہمارے حضور کے نور سے چمکی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بھی ہمارے حضور کے نور سے چمکی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سطوت و حکومت بھی ہمارے حضور کے نور سے چمکی ہے، یہاں تک کہ تمام نبیوں کی، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت و رسالت ہمارے حضور کے نور سے چمکی ہے، اور میرے صدیق اکبر کی صداقت بھی ہمارے حضور کے نور سے چمکی ہے، فاروق اعظم کی عدالت بھی ہمارے حضور کے نور سے چمکی ہے، عثمان غنی کی سخاوت بھی ہمارے حضور کے نور سے چمکی ہے، علی کی شجاعت بھی ہمارے حضور کے نور سے چمکی ہے، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طہارت بھی ہمارے حضور کے نور سے چمکی ہے، اور امام حسن اور حضرت امام حسین کی شہادت بھی ہمارے حضور کے نور سے چمکی ہے، اور میرے امام اعظم کی امامت بھی ہمارے حضور کے نور سے چمکی ہے، اور غوث پاک کی کرامت بھی ہمارے حضور کے نور سے چمکی، اور میرے خواجہ غریب نواز کی ولایت بھی ہمارے حضور کے نور سے چمکی، اور مخدوم اشرف کی اشرفیت بھی ہمارے حضور کے نور سے چمکی ہے، اور میرے امام عشق و محبت کی مجددیت ہمارے حضور کے نور سے چمکی ہے۔ بلکہ یہ نور جہاں جہاں سے گزرا، اس جہاں کو چمکاتا ہوا اور روشن کرتا ہوا گزرا ہے۔ بلکہ اللہ اکبر، ہم اہل سنت والجماعت کا چہرہ بھی چمک رہا ہے تو ہمارے حضور کے نور سے چمک رہا ہے۔ بلکہ قدرت کے نقیب نے یوں پکارا کہ اعلان کر دو کہ آج تک جتنے بھی چمک رہے ہیں اور قیامت تک جتنے بھی چمکیں گے وہ ہمارے حضور کے نور سے چمکیں گے۔ تو بریلی سے میرے امام عشق و محبت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ پکار اٹھے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نور محمدی پاک صلبوں سے پاک رحمت تک منتقل ہوتا رہا۔ حدیث پاک میں موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث پاک کو
عاشق رسول حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا، اور حضرت امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ خصائص کبریٰ میں حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا کہ لم یزل اللہ ینقلنی من الاصلاب الطیبات والارحام الطاہرات حتی اخرجنی من بین ابویہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے پاک سلبوں سے پاک رحموں تک منتقل کرتا رہا، یہاں تک کہ مجھے میرے ماں باپ کے ذریعے پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ رب العزت نے جتنے مردوں کے سلبوں میں اپنا نور رکھا وہ سب کے سب پاک تھے، وہ سب کے سب طاہر تھے، اور جتنی عورتوں کے رحموں میں اللہ نے اپنے نور کو رکھا وہ سب کے سب پاک تھے، وہ سب کے سب طاہر تھے۔ اللہ اکبر، اگر وہ مشرک ہوتے، اگر وہ کافر ہوتے تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہ نہ فرماتے کہ اللہ نے مجھے پاک سلبوں سے پاک رحموں تک منتقل کرتا رہا۔ آج لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں معاذ اللہ، اور یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر تھے، اور یہ کہہ کر ان بدبختوں نے، ان ظالموں نے حضرت آمنہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار انور پر بلڈوزر چلا کر جو ہے قبر کو برابر کر دیا، مزار انور کو اللہ اکبر خاک پر ملا دیا، یہ کہہ کر یہ ایک کافرہ کی قبر ہے۔ اللہ اکبر، ذرا آپ دیکھیں کہ ان ظالموں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس قدر عداوت ہے، کس قدر دشمنی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں۔ اگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر ہوتے، مشرک ہوتے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان لوگوں کو پاک نہ کہتے۔ اللہ رب العزت ارشاد قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، کہ بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے۔ اور اسی آیت کریمہ کے نیچے والے حصے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَأَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، کہ بے شک مسلمان لونڈی مسلمان کنیز مشرکہ سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ مسلمان غلام اور مسلمان لونڈی مشرکہ سے اور مشرک سے بہتر ہے۔ اور اللہ رب العزت مشرکوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے انما المشرکون نجس، کہ بے شک مشرک نارے ناپاک ہے۔ اللہ رب العزت نے کافروں کو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس کو کافر کہا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو اللہ رب العزت نے پاک سلبوں سے پاک رحموں کے ذریعے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے نور کو ناپاک جگہ رکھے گا، نجس جگہ رکھے گا؟ اللہ رب العزت تو کافروں اور مشرکوں کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ ناپاک ہے، تو کیا اللہ رب العزت اپنے محبوب کے نور کو نجس جگہ رکھے گا، ناپاک جگہ رکھے گا؟ یہ ممکن نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ناممکن ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنتی تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ذرا آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں اور آپ خود اس بات کا فیصلہ کریں۔ اللہ رب العزت جانتے ہوئے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ رب العزت ہمارے شہ رگ سے بھی قریب ہے۔ اللہ رب العزت سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ رب العزت سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جان بوجھ کر اپنے نور کو نجس جگہ رکھے گا؟ اللہ رب العزت جان بوجھ کر اپنے نور کو ناپاک جگہ رکھے گا؟ یہ ممکن نہیں میرے دوستو۔ اللہ رب العزت نور کے لیے نور والی جگہ کا انتخاب ضرور فرمائے گا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے بارے میں 6 کتابیں تحریر فرما دی۔ اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ایسے عاشق رسول تھے، اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس خدمت سے میرے آقا اس قدر خوش ہوئے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی جب بھی میرے آقا کو دیکھنے کی وہ تمنا کرتے، خواہش کا اظہار کرتے، میرے آقا عالم بیداری میں حضرت جلال الدین سیوطی کو دیدار کرا دیتے تھے۔ 75 مرتبہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عالم بیداری میں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی ہے۔ اور وہی امام حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما کے ایمان کے بارے میں 6 کتابیں تحریر فرمائی۔ انہوں نے ایک آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں
کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے نور کو ایک سادس مسلمان سے دوسرے سادس مسلمان کی طرف منتقل کرتا رہا، اور اللہ رب العزت نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آبا و اجداد کو عظمت و بزرگی سے نوازا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دادیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آبا و اجداد پاک تھے، طیب تھے، طاہر تھے، اور انہوں نے اسی آیت کریمہ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ میں کی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی اس قول کو روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ زمین کبھی بھی ساتھ اللہ والوں سے خالی نہیں ہوئی ہے، یہ زمین کبھی بھی ساتھ اللہ والوں سے خالی نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے زمین والے اہل زمین اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یہ زمین کبھی بھی ساتھ اللہ والوں سے خالی نہیں ہوئی ہے۔ میرے دوستو، یہ کبھی بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کبھی بھی یہ زمین ساتھ اللہ والوں سے خالی نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ بات تحریر کرنے کے بعد حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس دور کے جو مسلمان تھے زمانہ جاہلیت کے جو اللہ والے تھے وہ حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ اور ایک حدیث پاک کو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت کہتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے محبوب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے عورتوں کے رحموں میں رہے اور جتنے مردوں کے صلبوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، اور جن عورتوں کے رحموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، اور جتنے عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود اٹھایا ہے، ہم نے ان سبوں پر دوزخ کی آگ کو میں نے حرام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے محبوب، میں نے ان تمام مردوں پر اور ان تمام عورتوں پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اکبر اپنے پاس رکھا، جن کے سلبوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل رہے، جتنے عورتوں کے رحموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر رہے ہیں، ان سبوں پر میں نے دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا ایمان ہے۔ اور جانتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مقام ہجون کی طرف تشریف لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ غمگین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، اشک بار تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر میں بھی رو پڑی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اونٹ پر چھوڑ کر آپ تشریف لے گئے، اور کافر دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف رکھے، ٹھہرے رہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو مسکراتے ہوئے، اور آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار تھے۔ میں نے جب اس معاملے کو دیکھا اور اس معاملے کو، اس واقعے کو دیکھا، تو میں نے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، معاملہ کیا ہے، راز کیا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، غمگین ہوتے ہوئے، روتے ہوئے گئے تھے، لیکن جب آپ واپس تشریف لا رہے ہیں مسکراتے ہوئے اور خوشی کے آثار چہرے پر نمودار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے والدین کی قبر پر گیا تھا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے اللہ تو ان کو زندہ کر تاکہ وہ مجھ پر ایمان لے آئے، میرا کلمہ پڑھ کر میری امت میں شامل ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے میری دعاؤں کو قبول فرمایا اور اللہ رب العزت نے میرے والدین کو زندہ فرمایا، وہ مجھ پر ایمان لے کر آئے، میرا کلمہ پڑھ کر میری امت میں داخل ہوا۔ پھر اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کی طرح ان کو پھر موت دے دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے زندہ کیا اصحاب کہف کی طرح،
اللہ وہ مجھ پر ایمان لے کر آئے، پھر اللہ رب العزت نے ان کو موت دے دی۔ اور یاد رکھے جو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صدقے دل سے اور خیر امت میں شامل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تمام اگلے اور پچھلے صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پچھلے تمام امتوں سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی شان اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ اکبر میرے دوستو، تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعجاز سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اختیارات اور تصرفات سے اپنے جنتی ماں باپ کو زندہ فرمایا اور اپنا کلمہ پڑھا کر ان کو مومن امت میں شامل فرما کر خیر امت میں بہترین جنتی ہونے کا حقدار بنا دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ سوال کر سکتے ہیں، اعتراض کر سکتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنتی تھے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مومن تھے، اگر وہ لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتے تھے، کلمہ توحید پر ان لوگوں کا یقین تھا، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین زمانہ جہالیت کے ایمان والے تھے، مومن تھے، اللہ والے تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیوں زندہ فرمایا؟ تو یاد رکھو، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے رسول اللہ کے والدین کو زندہ فرمایا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے شرف صحابیت سے ممتاز ہو جائے، شرف صحابیت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہو جائے۔ اللہ اکبر، صحابیت کا مقام بہت بلند مقام ہے، صحابیت کے مقام کو کوئی جان نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، بلکہ ادنا صحابی کا مقام مرتبہ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے دوستو۔ ادنا صحابی وہ صحابی جنہوں نے 1 منٹ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی، تو اس صحابی کا مقام یہ ہے کہ اس صحابی کے مقام کو اب کوئی غوث کوئی قطب نہیں پہنچ سکتا۔ غوث اور قطب بننے کے لیے پوری زندگی مجاہدہ کرنی پڑتی ہے، پوری زندگی نفس کے ساتھ جہاد کرنی پڑتی ہے، تب جا کر وہ غوث اور قطب کے منصب پر فائز ہوتا ہے۔ لیکن وہ صحابی جنہوں نے 1 منٹ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی ایمان کی حالت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے اسی وقت ان کی موت ہو گئی، اسی وقت وہ وفات پا گیا، اسی وقت وہ انتقال کر گئے، نہ ان کے پاس نماز ہے، نہ ان کے پاس روزہ ہے، نہ ان کے پاس تسبیح و تحلیل ہے، نہ اس کے پاس ایک وقت کی سجدہ ہے، نہ نماز ہے، کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے صرف رسول اللہ کی زیارت کی، اور رسول اللہ کی زیارت کا مقام اس قدر بلند ہے کہ اب اس صحابی کے مقام کو پانے کے لیے اللہ اکبر اب غوث بھی بن جائے، قطب بھی بن جائے، تب بھی اس صحابی کے مقام کو آپ نہیں پا سکتے۔ پھر اللہ اکبر، جب ایک ادنا صحابی کے مقام و مرتبے کا یہ عالم ہے، تو پھر میرے صدیق اکبر کی شان و مرتبے کا عالم کیا ہوگا، فاروق اعظم کی شان و مرتبے کا عالم کیا ہوگا، عثمان غنی کی مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا، پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اب اندازہ لگائیے تھوڑا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ فرمایا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے شرف صحابیت سے فائز ہو جائے۔ اللہ، اب یہاں پر دوسرا بھی اعتراض کر سکتے ہیں، یہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنتی تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو روئے کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار کیوں تھی؟ میرے دوستو یاد رکھو، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیک وفادار اولاد اپنے والدین کی قبر پر جاتی ہے تو والدین کے احسانات کو، والدین کے احسانات اور ان کے محبت و الفت کو یاد کر کے قلوب غمگین ہوتے ہیں، آنکھیں شکبار ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی نیک وفادار اپنے والدین کی قبر پر جاتی ہے تو اپنے والدین کی محبتوں کو اور الفتوں کو یاد کر کے وہ ضرور روتا ہے۔ اور میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کا ایسے نیک بیٹے تھے، اس سے پہلے ایسا نیک بیٹا نہ پیدا ہوا ہے، نہ قیامت تک ایسا نیک بیٹا پیدا ہوگا۔ میرے امام عشق و محبت امام احمد رضا خاں فرماتے ہیں، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اولا ہمارا نبی۔ دوستو، تو پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے والدین کے وفادار بیٹے تھے، نیک بیٹے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور والدین کے احسانات کو، والدین کے محبت و الفت کو یاد کر کے روئے، آنکھیں اشکبار ہوئی، بات ختم۔ لیکن لوگ
یہ بھی اعتراض کرتے ہیں، لیکن دیکھیں نا وہ کس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل سے نکالنے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر تھے، مشرک تھے، اور کافر کا مقام کیا ہے، مشرک کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم ہے۔ تو پھر یہ کہہ کر وہ مومنوں کے دلوں سے محبت رسول اور عظمت رسول نکالنے کی کوشش کرتے ہیں معاذ اللہ، کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کو جہنم سے نہیں بچا سکتے تو اپنی امتوں کو جہنم سے کیا بچائیں گے؟ یعنی دیکھیں نا کس طریقے سے وہ رسول اللہ کی شان اور رسول اللہ کے مقام و مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میں ان بے وقوفوں سے کہوں گا، ان جاہلوں سے کہوں گا کہ یاد رکھو، جس کی شان کو میرا رب بلند کرے اور جس کی عظمت کو میرا رب بلند کرے، اس کی شان اور اس کی عظمت کو کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ اللہ تو ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ کوئی کتنا ہی آپ کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرے، لوگ آپ کی شان کو گھٹانے کی کوشش کریں گے اور اللہ رب العزت اپنے محبوب کی شان کو بلند کرتا جائے گا۔ نبی کی شان کو کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندازن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ بجھانے والے خود بجھ جائیں گے، مٹانے والے خود مٹ جائیں گے۔ نبی کی شان کو، نبی کی عظمت کو کوئی مٹا نہیں سکے گا۔ دین گزرتا جائے گا، اللہ رب العزت اپنے محبوب کی شان کو بلند کرتا جائے گا۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اولا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ جس کی دو بند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ اور لامکہ تک اجالا ہے، لامکہ تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکہ کا اجالا ہمارا نبی۔ اور میرے امام فرماتے ہیں انبیاء سے کرو عرض کیوں مالکو، کیا وہ نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ جیسے سب کا خدا ایک ہی ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر، اس نبی کی شان کو کوئی گھٹا نہیں سکتا، اس نبی کے مقام و مرتبے کو کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ گھٹانے والے خود گھٹ جائیں گے، مٹ جائیں گے، ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا، لیکن نبی کی شان کو کوئی مٹا نہیں پائے گا۔ لیکن وہ کوشش کس طریقے سے کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ جب رسول اللہ اپنے والدین کو جہنم سے نہیں بچا سکتے تو اپنی امت کو جہنم سے کیسے بچائیں گے؟ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کو بھی جہنم کی آگ سے نکالوں گا جنہوں نے صدقے دل سے زندگی میں صرف ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہوگا، ان کو بھی دوزخ کی آگ سے نکال کر جنت کے محلوں میں داخل فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جنتی کیسے نہیں ہوں گے؟ حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسے جنت میں نہیں جائیں گے؟ اگر حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما جنت میں نہیں جائیں گے تو پھر کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے جنت کو ساتوں آسمانوں سے اللہ اکبر اتار کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا، تم ان کے ماں کو ایسے گالی دیتے ہو۔ اللہ اکبر، کافر کوئی عام گالی نہیں ہے، بلکہ یہ کافر کا گالی اس قدر خطرناک ہے، کافر کو بھی آج گالی دیتے ہیں نا تو کافر بھی آستین اوپر کر کے ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر کہتے ہو، شرم نہیں آتی مسلمان کہتے ہو، اپنے آپ کو نبی کا غلام کہتے ہو، نبی کا کلمہ پڑھتے ہو۔ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ایذا پہنچاؤ گے، رسول اللہ کو تکلیف دو گے تو ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو تم جب کافر کہو گے، مشرک کہو گے تو خدا کی قسم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ناراض ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے گی۔ اور یاد رکھو اللہ کا ارشاد پاک ہے قرآن پاک میں، جو اللہ اس کے رسول کو ایذا پہنچائے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، قرآن پاک میں موجود ہے، اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو بڑا ہی مقام عطا فرمایا۔ آپ کو یہاں پر ایک بات بتاتا ہوں جس کے ذریعے سے آپ رسول اللہ کے والدین کی عظمت و بزرگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کا وہ حصہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے مس ہے، وہ جگہ بیت اللہ سے بھی افضل ہے، بیت المقدس سے بھی افضل ہے، اور بیت المعمور سے بھی افضل ہے، اور صرف بیت المعمور نہیں بلکہ عرش معلی سے بھی افضل ہے۔ اللہ اکبر! یعنی جو جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے ٹچ ہو جائے، لگ جائے، وہ جگہ عرش معلی سے بھی افضل ہو جائے، وہ جگہ بیت اللہ سے بھی افضل ہو جائے، بیت المعمور سے بھی افضل ہو جائے، اور بیت المقدس سے بھی افضل ہو جائے، تو پھر جس کے پشت میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر رہے ہو، اور جس عورت کے رحم میں صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر رہے ہو، پھر ان کے مقام و مرتبے کا، ان کی عظمت و بزرگی کا، شان کا عالم کیا ہوگا، ان کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ اندازہ لگائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے ٹچ ہونے والی مٹی وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہو جائے، اور جس کے پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر رہے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پیٹ میں جلوہ گر رہے ہو، پھر ان کی عظمت و بزرگی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر! یہاں پر آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ حضرت عباد بن عبد الصمد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے وہاں تشریف لے گیا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دسترخوان بچھایا اور ایک رومال بھی طلب کیا۔ وہ رومال بہت میلا تھا، انہوں نے اس رومال کو آگ کے تنور میں ڈالا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب انہوں نے اس رومال کو آگ کے تنور سے نکالا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ جب میں نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میں حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اے انس، یہ معاملہ اور یہ راز کیا ہے؟ آگ تو جلاتی ہے، لیکن یہ آگ کپڑے کو صاف کر دیا، دھو دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے عباد بن عبد الصمد، یہ عام رومال نہیں ہے، یہ وہ رومال ہے جس سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ صاف کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! اس رومال کو یہ شرف ملا کہ یہ رومال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے ٹچ ہو گیا، اس لیے جب بھی یہ رومال میلا ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے میں اس رومال کو آگ میں ڈال دیتا ہوں، آگ اسے دھو دیتی ہے۔ اللہ اکبر! فرمایا کہ جو چیز انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم سے لگ جائے، ٹچ ہو جائے، آگ اس کو جلا نہیں سکتی، آگ اس کو چھو نہیں سکتی۔ مجھے بتاؤ، جب ایک رومال، ایک کپڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے ٹچ ہو جائے، آگ اسے جلا نہیں سکتی، تو پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پشت میں جلوہ گر رہے ہو، اور جس کے پیٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر رہے ہو، دوزخ کی آگ اس کو کیسے جلا سکتی ہے؟ دوزخ کی آگ ان کو کیسے چھو سکتی ہے؟ اللہ اکبر! میرے دوستو، ایک رومال کو آگ جلا نہیں سکتی، جو رسول اللہ کے جسم سے ٹچ ہو جائے، تو پھر میرے آقا جس کے پیٹ میں 9 مہینے تک جلوہ گر رہے ہو، جس کے پشت میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو، پھر ان کو دوزخ کی آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ اللہ اکبر! مومنوں، نبی کے غلاموں، ہوش کی عقل لو، ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آج بہت ہی پرفتن دور ہے، پرآشوب دور ہے، اور نہ جانے کس طریقے سے اللہ اکبر اور کس قدر وہ مومنوں پر حملہ کرتے ہیں، رسول اللہ پر حملہ کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف برائی کی نسبت کر کے اللہ اکبر رسول اللہ کی محبت مومنوں کے دلوں سے، غلامان رسول کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی طرف برائی کا خیال کرنا، برائی کا گمان کرنا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو برا بھلا کہنا، کافر کہنا، یہ مومنوں کی پہچان نہیں ہے، یہ کبھی مومن گوارا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر! معاذ اللہ، کس قدر وہ لوگ جو ہے ظالم ہے۔ اللہ اکبر! حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار بنا ہوا تھا، لیکن یہ کہہ کر ان بدبختوں نے، ان ظالموں نے بلڈوزر چلا دی، یہ کہہ کر کہ یہ قبر ایک کافرہ کی قبر ہے۔ اللہ اکبر! معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ذرا ہوش کی عقل لو، ذرا اس بات کو، جتنی بھی باتیں میں نے اب حضرات کے سامنے پیش کی، ذرا اب غور کرے اور خود سوچے کہ اللہ رب العزت اپنے نور کو ناپاک جگہ رکھے گا؟ نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کبھی بھی اپنے نور کو ناپاک جگہ نہیں رکھے گا۔ نور کے لیے نور والی جگہ کا انتخاب فرمائے۔